پروردگار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور ان کی برکت و رفعت کا معاملہ سب سے زیادہ ہے۔ جو انسان درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا ہے تو پروردگار عالم ان کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور سنیں درود پاک کی فضیلت، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ایک نور کا دریا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے دل میں جگہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ایک نور کا دریا ہے، اور اسی نور کے دریا کے کنارے ایک درخت موجود ہے، اور اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا کرتا ہے جن کا نام صلوات ہے۔ اسی درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھتا ہے جن کا نام صلوات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا ہے تو وہی صلوات نامی پرندہ اسی نور کے دریے میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر اسی درخت کے اوپر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے پر کو فڑفڑا کر ہوا میں پرواز کرتا ہے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پرندے کا پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر مغرب میں کھلے تو دوسرا پر مشرق میں کھلے، ایک پر اگر پچھم میں کھلے تو دوسرا پر پورب میں کھلے، اتنا بڑا ان کا پر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے کہنے اور بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جب نبی پاک پر درود پڑھتا ہے تو اس درود پڑھنے کی برکت اور رفعت سے اللہ تبارک و تعالی اس پرندے کو حکم دیتا ہے، وہ پرندہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اور نور کے دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اسی درخت کے اوپر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ پرندہ ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے، ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور ان کے پر سے جتنے بھی پانی کے بوند نیچے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ہر ایک بوند کے بدلے میں ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور فرشتے کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اے فرشتوں اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرو جس نے درود پاک پڑھا ہے، اور اسی درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اگر فرشتے ہمارے حق میں دعا کر دے کہ میرے مالک کائنات، اے حاکم ارض و سماوات، جس انسان نے درود پاک پڑھا ہے اور جس انسان کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے تم نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، تو میرے ملت کے نوجوانوں اگر فرشتے ہمارے حق میں دعا کر دے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے میدان میں بھی ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، درود پاک کی عظمت ہے۔ جب انسان آپ سے کہے کہ درود پاک پڑھیں تو آپ بالکل نہیں شرمائیں، بلکہ فخر کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و بارک و سلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاعر سنیں، ایک شاعر کہتا ہے کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، توجہ کے ساتھ سنیں حضرت، کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی، اور مدینہ تو ہزاروں جاتے ہیں لیکن، مدینہ تو ہزاروں جاتے ہیں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کا مفہوم سنیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا حکم دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں کو کیا پیغام دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کے کائنات کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اور ہم اور آپ جس محفل پاک میں بیٹھے ہیں یہ محفل پاک کو ختنہ مسنونہ کے غرض و غایت کے ساتھ سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. مگر اسی جگہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا اس وقت ہم خوش ہو گئے. جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا ہمارے رشتہ دار خوش ہو گئے. جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باپ بنایا تو اس وقت ان کے تمام رشتہ دار خوش ہو گئے. مگر میرے ملت کے نوجوانوں ایک پوائنٹ غور کے ساتھ سننا، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. جب کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی بیٹے سے نوازتا ہے اور جب وہ بیٹا دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہوا آتا ہے. جب ان کا بیٹا روتا ہے تو ان کی ماں خوش ہو جاتی ہے. جب ان کا بیٹا روتا ہے ان کا باپ خوش ہو جاتا ہے. جب ان کا بیٹا روتا ہے تو ان کی نانی خوش ہو جاتی ہے. جب ان کا بیٹا روتا ہے تو ان کی دادی خوش ہو جاتی ہے. جب ان کا بیٹا روتا ہے تو ان کا پورا پریوار خوش ہوتا ہے. مگر میرے ملت کے نوجوانوں جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی اولادوں کو اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو میرے ملت کے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیٹے سے نوازا. مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم بھی دیا کہ تم اپنی اولادوں کی جہنم سے آگ سے بچاؤ. اگر تم اپنی اولادوں کو شریعت مصطفیٰ سکھاؤ گے، تم اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کو بزرگان دین کے راستوں پر چلاؤ گے تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بیٹا آپ کا دنیا میں رہے گا. اگر آپ کا انتقال کر جائے گا آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے. اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں چلے جاؤ گے، اگر یہ آپ فنا کی دنیا چھوڑ کر بقا کی دنیا کی طرف چلے جاؤ گے، اگر آپ اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہوگی، اگر آپ اپنے بیٹے کو شریعت مصطفیٰ سکھایا ہوگا، اگر آپ اپنے بیٹے کو حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہوگی، اگر آپ اپنے بیٹے کو علماء سے محبت کرنے کو سکھایا ہوگا تو آپ کا انتقال اگر ہو جائے اور آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں مگر یہ بچہ آپ کا جب قرآن مقدسہ پڑھے گا، جب آپ کے قبر پر جا کر سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس وقت قرآن مجید پڑھنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں محل نصیب فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ آپ اپنے اولادوں کو قرآن کریم کی تعلیم سکھاؤ، قرآن مجید کی عظمت و رفعت کو سکھاؤ اور اپنے بچوں کو تم دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو تم حلال و حرام کی تمیز سکھاؤ. جب یہ بچہ اگر کسی محفل میں بیٹھے اور علماء کچھ بیان کرے تو اپنے بچوں کو اس لائق بنا دو کہ آپ کا بچہ علماء کی بات سن کر عمل کر لے.
اپنے بچوں کو اس قابل بنا دو کہ اگر آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ اپنی نماز کو صحیح کر لے. اگر آپ کا بچہ زکوٰۃ ادا کرے تو ان کی زکوٰۃ اچھی ہو جائے. اگر آپ کا بچہ حج کرے تو ان کی حج درست ہو جائے. اس قابل اپنے بچوں کو بنا لو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو تم اپنے بچوں کو اردو تعلیم سکھاؤ, اپنے بچوں کو تم ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, پروفیسر بھی بناؤ, بڑے مقام پر پڑھاؤ, اونچے اونچے ہائی اسکولوں میں پڑھاؤ, مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت کو سکھاؤ, مصطفیٰ کے قرآن کو سکھاؤ. جب آپ کا بچہ قرآن پڑھ لے گا اور آپ کا بچہ شریعت مصطفیٰ پڑھ لے گا تو عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت اگر ڈاکٹر بنے گا تو اس وقت بھی حرام و حلال کی تمیز کر لے گا, اس وقت بھی وہ انصاف کر لے گا. تو میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا, بزرگان دین نے ہمیں جو پیغام دیا, اس پیغام پر ہم اور آپ عمل کر لیں, یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہمارا آخرت بھی سنور جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے کمائیوں میں بے پناہ برکت